الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس پروگرام میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک ایک روزہ اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے، کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد بلا وجہ روزہ توڑ دیا۔ بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو کوئی عذر، کوئی مجبوری کے بغیر روزہ توڑ دیا، تو اب شریعت کی طرف سے اس پر کفارہ واجب ہے۔ شریعت کی طرف سے روزہ توڑنے والے پر کفارہ لازم ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ضروری ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ 60 روزے پے در پہ رکھے جائیں گے، لگاتار رکھے جائیں گے، درمیان میں، بیچ میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر درمیان میں، بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو اب اس سے پہلے جتنے بھی روزے رکھے ہیں گویا کہ وہ سب ختم۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے، کہ روزہ ایک چھوڑا، لیکن ایک چھوڑنے کے بدلے میں اب 60 روزے رکھوائے جائیں گے، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ نکل جائے گا تو رمضان المبارک کا مہینہ نکلنے کے بعد 60 روزے ایک روزے کے بدلے میں رکھے جائیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا قیمتی ہے، اور اس کا اندازہ مزید اس سے آپ لگائیں کہ اگر آپ نے 60 روزے رکھ لیے رمضان کے بعد، 60 روزے میں ایک روزے کے توڑنے کے بدلے میں 60 روزے رکھ لیے، لیکن وہ 60 روزے پھر بھی اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتے، اس ایک روزے کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتے، جو روزہ توڑ لیا گیا، جو اس روزے کے جو برکات تھے، جو انوارات تھے، وہ انوارات، وہ برکات اب بھی حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی 60 روزے رکھنے کے بعد۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ کتنا قیمتی ہے، کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھوائے جا رہے ہیں، لگاتار پے در پہ رکھوائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے اندر اب روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نکل گیا اور اب روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑ گیا، جس نے روزہ توڑا بیمار پڑ گیا، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اس 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ایک روزے کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کی اس کی قدر کریں، ایک ایک روزے کی قدر کریں،
ایک ایک روزے کو آپ اپنے نزدیک بہت بڑا سمجھیے اور قدر کیجئے. اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیے. اگر آپ نے پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو وہ آپ نے رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت نہیں سمجھی، آپ نے رمضان المبارک کے روزوں کی قدر نہیں سمجھی، رمضان المبارک کے روزوں کی قیمت نہیں سمجھی. یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کی قیمت کو نہیں سمجھا. اس کی قیمت نہ سمجھنے کی وجہ سے، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا بہت طبقہ کیا ہے، آج روزے چھوڑ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا جرم ہے روزے کا چھوڑنا، اور اس طرح سے بغیر شرعی عذر کے روزے کا توڑنا. یہ شریعت مطہرہ کے اندر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا تو پھر ایک کے بدلے 60 روزے نہیں رکھوائے جاتے، ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلوایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ روزہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے، اس لیے ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھوائے جا رہے ہیں. اور یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے ذمہ لازم کر دیا گیا ہے. بہرحال بہت قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ایک ایک روزے کی قدردانی کی، مجھے بھی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.